دنیا میں جس کی منزل دنیا بن گئی اور دنیا کو اس نے ترجیح دے دی، اب اس کو اسلام کی کوئی ضرورت نہیں، چاہے وہ لفظ استعمال کرے یا نہ کرے، نام اس کا عبد الرحمن ہے یا جو بھی ہے، لیکن اس کو اسلام کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہمیں اسلام کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، کیوں کہ ہمیں دنیا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اسلام کیوں اور کیسے۔ تو دیکھیں، ایک تو اسلام کو سمجھیں کہ اسلام ہے کیا۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، اسلام، دین اسلام، یعنی اسلام نام ہے ایک دین کا۔ دین کسے کہتے ہیں یہ بھی سمجھ لیں۔ دین کہتے ہیں زندگی گزارنے کا طریقہ، باطل ہو یا حق ہو اس کو دین کہتے ہیں، طریقہ زندگی اس کو دین کہتے ہیں۔ اب اسلام کیا ہے؟ یہ وہ طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے، دین اسلام۔ دین کا میں نے آپ کو بتا دیا، دین کیا ہے؟ اسلام اس دین کا نام ہے جو اللہ چاہتا ہے، یعنی ہم سے توقع رکھتا ہے کہ آپ اس طریقے سے زندگی گزاریں۔ اچھا، ایک بات نوٹ کر لیں، جس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا دنیا میں اور نہیں پہچاننا چاہتا، اس کو اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، کیونکہ یہ تو ان ھذا القرآن یہدی نہیں واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو دار السلام کی طرف بلاتا ہے۔ دار السلام کیا ہے؟ جنت ہے۔ جو اب جنت میں کیا ہے؟ اللہ کا قرب ہے، دیدار ہے، ملاقات ہے۔ دنیا میں جس کی منزل دنیا بن گئی اور دنیا کو اس نے ترجیح دے دی، اب اس کو اسلام کی کوئی ضرورت نہیں، چاہے وہ لفظ استعمال کرے یا نہ کرے، نام اس کا عبد الرحمن ہے یا جو بھی ہے، لیکن اس کو اسلام کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہمیں اسلام کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، کیوں کہ ہمیں دنیا چاہیے، پہلے دنیا چاہیے اور ترجیح دنیا ہے، تو آپ اسلام کی ضرورت ہی محسوس نہیں کریں گے۔ یہ بھوک تو آپ کو تب لگے گی جب آپ اللہ کے طالب بنیں گے دنیا کی بجائے، اور اللہ کو ترجیح بنائیں گے، آخرت کے لیے زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کا یہ طلب، یہ بھوک اس وقت پیدا ہوگی جب کہ آپ کو قبر کی زندگی، حشر، قیامت اور دوزخ، جنت پر یقین حاصل ہو۔ آج کل تو یہ کوئی معاملہ نہیں ہے، ہمیں نہ دوزخ پر یقین ہے نہ جنت پہ۔ گوروبا، بس ہمارا یہ تو معاملہ ہے۔ تو دیکھیں، ایک رویہ اب تو آپ دیکھ لیں نا کہ اسلام کی ضرورت جو ہے وہ اس لیے ہمیں نہیں محسوس ہوتی کیونکہ ہم نے ترجیح بنایا ہے دنیا کو۔ ہم دنیا کے طالب ہیں۔ جو دنیا کا طالب ہے اس کو نہ قرآن کی ضرورت ہے، نہ اللہ کے احکامات پر عمل کی ضرورت ہے، نہ نبی کے طریقے کی اس کو ضرورت ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ اچھا، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام کیوں؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے لیے نہیں بنایا ہے، اپنے لیے بنایا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہم نے تو اپنی منزل دنیا کو بنا لیا ہے اور دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، اے لوگو، دنیا تمہارے لیے ہے اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے کہ تم اللہ کے لیے جد و جہد کرو، جاہدوا فی اللہ حق جہاد۔ اچھا، جس کی منزل اللہ نہیں ہے عملی طور پہ اور یقین بھی نہیں ہے، اور دنیا اور پیسہ یہ وہ، تو پھر اس کو، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں کہ اس کو قرآن کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوگی۔ آج جس شرمناک طریقے سے ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، تو وہ اپنی مثال آپ ہے۔ آپ کے کورس میں جو تعلیمی کورس ہے اس کی سطح پہ بھی قرآن فہمی نہیں ہے، وہ تو جہالت ہے، تاریکی ہے۔ جو بھی تعلیم ہے جہالت ہے، تاریکی ہے، اس میں تو معبود کی تشریح بھی نہیں ہے۔
کلمہ طیبہ کا معنی بھی نہیں ہے. دیکھیں اسلام، میں اپنے پھر وہ موضوع کو آپ کو دہرا دیتا ہوں. اسلام کیوں، یہ محسوس کریں. جو اللہ کے چاہنے والے ہیں ان کے لیے اسلام ہے، جو دنیا کے چاہنے والے ہیں ان کو اسلام کی نہ کوئی ضرورت ہے. اور انسان دیکھیں جو ضروری چیز ہو وہی کام کرتا ہے جو ضرورت یہ محسوس کرتا ہے. انسان جو کام ضروری ہو وہ کرتا ہے. تو آپ دیکھ لیں ہم ضروری کام کر رہے ہیں اور جو غیر ضروری کام ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں. عام طور پہ ہمارا رویہ. تو بہرحال اسلام تو میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام ایک دین کا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. آج نعمت میں نے تمہارے لیے مکمل کر دی. اب یہ کون سی نعمت تھی بھائی؟ دنیا تو نہیں تھی، قرآن تھا. وہ تمام نعمت تکمیل کر دی نعمتوں کی، اور تمہارا دین مکمل ہو گیا اور نعمت کی تکمیل ہو گئی. الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہے، سب دین اس میں موجود ہے، سارا طریقہ، اور نعمت تمام ہو گئی. اور میں راضی ہوں تمہارے لیے اسلام بحیثیت دین کے. تو جو اللہ کا طالب نہیں ہے اس کو نہ قرآن کی ضرورت ہے نہ رسول کے اتباع کی ضرورت ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. آپ کا دل ہی نہیں لگے گا. آپ کو لوگ پوچھتے کیسے کریں کیسے کریں. بھئی تم نہیں کر سکتے، تم تو طالب مولا ہی نہیں ہو، تم تو طالب دنیا ہو، تم نہیں کر سکتے، چھوڑ دو. سید وہ ابھی ہم نے پڑھا تھا نا، ذرہم وما یفترون، جو انہوں نے گھر رکھا ہے ان کو چھوڑ دو. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا، اللہ تعالیٰ تم پہ کوئی زبردستی تو نہیں کرتا، مت کرو اس کی بندگی. بہرحال اسلام کا ایک تو یہ، اور کیسے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب ہوگا جب آپ اپنے آپ کو پہچانیں گے، اپنی حقیقت کو پہچانیں گے کہ میں کون ہوں. ابھی تو آپ نے اس مٹی کے بت کو اصل قرار دے دیا، ابھی تو اس کو آپ نے اہمیت دی ہے. بچو لپاؤ اڑ گٹو کا نا، یہ کہتے ہیں نا، ایک محاورہ ہے. بس آپ کا تو بس یہی خیال ہے کہ بس یہی، بس ایک دنیا آپ نے محدود سی بنا لی ہے. یہ میرا جسم ہے، یہ میری بیوی کا ہے، یہ میرے شوہر کا ہے، یہ میرے بچے، اور بس یہ بچوں کی فکر جو ہے بس آپ کو قبر میں پہنچا دیتی ہے. پھر دنیا کی حرص دنیا، یہ بھی کہ بھئی اور اس میں آپ مشغول ہو کے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تو دیکھیں کیسے کا میں آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ اگر کوئی یعنی اپنے آپ کو نہیں پہچانے گا تو اس کے لیے ناممکن ہے دین پر عمل کرنا. اگر ظاہر پر ہی اس کا یقین ہے اور باطن پہ یقین کرنا ہی نہیں چاہتا تو اس کے لیے اسلام پر عمل بہت مشکل ہو جائے گا. مجھے بعض لوگ کہتے ہیں نا یار یہ تو بڑا مشکل ہے. بعض یعنی میڈیا پہ میں نے یہ تزکیہ نفس یہ بڑا مشکل ہے، یہ تو ناممکن ہے. بعض ایسے بھی جملہ لیتے ہیں. یہ تزکیہ نفس جو ہے یہ علامہ لوگ بعض جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں یار تزکیہ نفس تو بڑا مشکل ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو بہرحال کیسے، تو پھر یہ ہے کہ آپ کا جب ظاہر پر یقین ہو اور باطن پر آپ کا یقین نہ ہو تو آپ کام سے گئے. یہ بات نوٹ کر. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون. ظاہر کو تو ہم جانتے ہیں لیکن جو حقیقت ہے اس سے غافل ہیں. اب حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ واحد حقیقت ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. بس اللہ، بس باقی ہوس. تو اللہ پر یقین جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو یقین اگر آپ کا آپ اگر خواہش کریں گے تو آپ سوچیں، تھوڑا سا عقل سے کام لیں. سوچیں کہ بھئی میں نہیں تھا اور کچھ عرصے بعد پھر نہیں ہوں گا. اب یہ میں کیوں آیا ہوں زندگی میں؟ میری کیا جو پریشانیاں ہیں وہ میری حقیقی پریشانیاں ہیں. ہر شخص جو ہے پریشان ہے، فکر مند ہے اور زیادہ کی طلب میں ہے.
زیادہ کی طلب میں ہے. تو اب یہ اس کو سوچنا چاہیے کہ بھئی یہ تم اپنے ساتھ جو تم نے جمع کیا ہے یہ لے جا سکتے ہو؟ نہیں لے جا سکتے. کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی ارب پتی کی قبر میں جب اس کو دفناتے ہیں تو 10 روپے اس کے ساتھ رکھتے ہیں یا چیک بک رکھ دیتے ہیں یا اس کی جائیداد کے سارے کا انتقالات سارے اصل اس کے ساتھ رکھ دیتے ہیں اور دفن ہو جاتے ہیں. کچھ لے جاتے ہیں ساتھ لوگ مردے؟ نہیں لے جا سکتے. تو بہرحال دیکھیں یہ سوچنے کا مضمون ہے. تو یہ ہم نے جو سورہ انعام کا وہ ہم پڑھ رہے تھے اس میں یہی مضمون تھا اور ایک ہی مضمون ہے. جب سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس کے لیے یہی مضمون ہے کہ اگر یہ زندگی اپنی مرضی سے گزارے گا تو یہ ناکامیاب ہوگا. چاہے اس کا نام جو بھی ہو، وہ مشرک ہو، کافر ہو یا مسلمان ہو، زندگی اپنی مرضی سے جو گزارے گا وہ ناکامیاب ہوگا. لیکن جو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ، جو اپنا سر جھکا دے اللہ کے حکم کے سامنے اس کے لیے پھر اجر ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم